مہینوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ خصوصی شان رمضان ٹرانسمیشن نعمت افطار، اور اس میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ عظیم لوگوں کے اخلاق اس وقت ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ بہت سارے اسپیکٹس پہ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی کی روانی میں خدا ہے، بہتے ہوئے پانی کی روانی میں خدا ہے، کھلتے ہوئے پھولوں کی جوانی میں خدا ہے نام خدا مصرع اول کی بھی زینت، صد شکر کہ پھر مصرع ثانی میں خدا ہے۔ کس جا نظر آتے نہیں اس ذات کے جلوے، کس جا نظر آتے نہیں اس ذات کے جلوے، اطراف کی ایک ایک نشانی میں خدا ہے۔ لہراتا ہوا جھیل میں مہتاب کی صورت، لہراتا ہوا جھیل میں مہتاب کی صورت، ہر عکس بتاتا ہے کہ پانی میں خدا ہے۔ آفاق کے کانوں میں جو رس گھول رہی ہے، آواز کی اس زمزمہ خوانی میں خدا ہے۔ تاثیر سے بھر جاتی ہیں بے جان لکیریں، تاثیر سے بھر جاتی ہیں بے جان لکیریں، معلوم ہوا حرف و معانی میں خدا ہے، معلوم ہوا حرف و معانی میں خدا ہے۔ سنتے ہیں جو احباب تو کہتے ہیں یہ اکثر، سرور یہ تیری سحر بیانی میں خدا ہے، بہتے ہوئے پانی کی روانی میں خدا ہے۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ ناظرین اکرام آئیے اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ خطیب جامع مسجد داتا دربار ہمارے آپ کے بہت ہی محبوب پسندیدہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خوش آمدید حضرت۔ آپ بہت شکریہ، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے رمضان المبارک کی جو تھکن کے آثار ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ 27ویں پہ مکمل ہوتا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اس دن انشاءاللہ خصوصی ہم آپ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو بھی، اور آپ نے ماشاءاللہ 21ویں رمضان کو قرآن کریم کا ختم جو ہے وہ مکمل کر لیا، آپ کو مبارک بہت بہت جناب۔ نہیں 21 کو ختم کیا، 29 کو پھر دوبارہ کریں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں جی، کوئی ادارے کے تمام طلبہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک جناب۔ اور پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک قربت کا، محبت کا تعلق ہے، اور وہ نہ ہو تو آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی محبت۔ اور جناب احمد علی دانش، ملک کے ممتاز ثناء مرید کے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جناب الحاج محمد علی ظہوری صاحب کے شاگرد رشید آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، اور سایہ مصطفیٰ میں میرا مکان، سایہ مصطفیٰ
شفاعت نگر میں رہتا ہوں، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، اور عرش اعظم سے رابطہ ہے میرا، عرش اعظم سے رابطہ ہے میرا، قرب خیر البشر میں رہتا ہوں، قرب خیر البشر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، مجھ پہ سایہ ہے رحمتوں کا نصیر، مجھ پہ سایہ ہے رحمتوں کا نصیر، عرصائے بے خطر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ جناب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور عظیم لوگوں کے اخلاق اور ان کے اندر جو مثبت خوبیاں پرسنالٹی میں، کریکٹرز میں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تواضع بہت ایک بنیادی چیز ہے جو انسان میں ہونی چاہیے، اور صاحب علم جو ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ تکبر سے دور ہوتے ہیں، ان کے اندر انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس خوبی کو؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی بہت اور سوال بھی بہت قابل توجہ ہے، اور عصر حاضر میں جو ایک علمی مناقشات اور ہم جو اپنی رائے پر اٹک جانا یا اکڑ جانا جیسے مناظر ہیں، بنیادی طور پر یہ بھی اس علم کے ساتھ تکبر کے جڑے ہونے کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں یہ خاص کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ایک تو سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بندوں میں سے حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، ٹھیک، اس کی وجہ ان کا علم ہے۔ لیکن اس میں مفسرین نے جو خاص چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جس میں خشیت ہو، ٹھیک، وہ عالم جس میں خشوع و خضوع ہو، صحیح، تو یہ علم جس میں خشیت ہے، وہ عالم جس میں خشوع و خضوع ہے، یہ اس کے لیے زینت کا سبب ہے، صحیح، یہ اس کے علم کا اس کے لیے نافع ہونے کا سبب ہے صحیح، کہ وہ اس کا علم اس کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے۔ ٹھیک، تکبر تو کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی حالت کے لیے، وہ مالدار ہو، وہ کوئی صاحب اقتدار ہو، کوئی صاحب منصب ہو، وہ کسی بھی طرح طاقتور ہو، تو ظاہر ہے اسے زیب نہیں دیتا۔ صحیح، لیکن علم اور علماء کے لیے تواضع انکساری کا اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا، یہ دوسروں کی منسبت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک، اس لیے کہ عام آدمی کا تکبر اس کی ذات کے لیے صرف نقصان دہ ہوگا، اس کا نقصان اس کی ذات تک رہے گا، لیکن چونکہ عالم سے
لوگ جڑے ہوتے ہیں، اس کے مقتدی، اس کے چاہنے والے، اور اس کے مقام کے مطابق اس کا سرکل اور ریڈیس اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس کے اندر تکبر کا آنا گویا کہ اس کے پیچھے جو قوم کھڑی ہوئی ہے وہ اس پوری کے اندر بگاڑ، ان سب کے بگاڑ پیدا کرنے کا سبب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی لیڈر نے کسی وجہ سے کسی علم کی کسی بات کی تشریح میں یا کسی توضیح میں اگر خطا کی تو اس کے پیچھے قوم ساری جو اس کے پیچھے کھڑی ہے وہ بھی اسی کو لے کے آگے چل پڑی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بچے کھیل رہے تھے تو آپ کا پاؤں پھسلا تو ایک مجذوب نے دیکھ کر کہا کہ بھائی امام ذرا سنبھل کے چلیے، گر نہ جانا. امام نے فرمایا بھائی یہ باقی بھی تو کھیل رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، ان کے بارے میں تو نے کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا امام آپ پھسلیں گے تو پیچھے پوری امت جو آپ کی کھڑی ہونے والی ہے وہ پھسل جائے گی. اس لیے اور قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے علم کا، وہ جو نصاب ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، بنیادی طور پر علماء میں ہم اگر دیکھیں ماضی میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ علم کی ابتدا کراتے تھے تو ایسے رسالوں سے، کریمہ، نام حق، پندنامہ، اس قسم کے رسائل سے جس میں عجز و انکساری، تواضع، عبادت و ریاضت، یہ چیزیں پہلے پڑھا دی جاتی تھی. یا پھر جب علم کا اختتام ہوتا تو پھر وہ کسی صاحب نظر کی خدمت میں، کسی اللہ کے ولی اور درویش کی خدمت میں بیٹھتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس علم کے پڑھنے سے جو غرور، نخوت آئی ہے، جو تکبر اس علم کا آیا ہے، وہ کسی صاحب نظر کی مجلس میں بیٹھنے سے وہ ختم ہو جائے اور وہ علم خود اس کے لیے اور اس کے ذریعے سے اس کے چاہنے والوں کے لیے نفع بخش بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب، گفتگو ہم آج کر رہے ہیں علم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی مختلف جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو علم جو ہے وہ ادب پیدا کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور با ادب با نصیب کہا گیا ہے، اور علم کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت جڑا ہوا ہے. ادب اور علم کا تعلق کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق اور علم کے تعلق سے مختلف چیزیں جو اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں پازیٹیو، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا علم کی وجہ سے کچھ ایسی نیگیٹیوٹیز بھی پرسنالٹی میں در آتی ہیں، ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. علم بنیادی طور پر ادب پیدا کرنے کا سبب ہے، جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے پیر صاحب کی خدمت میں سوال عرض کر دیا اور اس پہ آپ سے جواب کے متمنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. علم کے ساتھ ادب ہو تو یوں سمجھیے کہ زمین زرخیز تھی اور اوپر سے بارش بھی ہوئی ہے اور اب بیج بہت اچھا اگے گا. اس میں اس کا حسن تو بالا ہو جاتا ہے. ٹھیک. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ پھر تعلیم دلواؤ. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں ان کو ادب کی بھٹی میں پگھلاؤ تاکہ وہ کندن بن جائیں. صحیح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنا اولاد کی تعلیم کے بارے میں پوچھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، آداب سکھاؤ، کیونکہ تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور تم نے ان کو ادب سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا. حضرت امام عبد الرحمن القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنا عرصہ علم حاصل کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 20 سال حضرت امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گزارے ہیں. ٹھیک. 18 سال میں نے ادب سیکھا اور 2 سال میں نے علم پڑھا. اللہ. اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات پر پچھتاوا ہے کہ وہ 2 سال بھی میں ادب سیکھ لیتا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ سے آپ نے جب اجازت طلب کی کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے حضرت ربیہ کی بارگاہ میں جا، وہاں سے صحبت حاصل کر، ادب سیکھ، اور اس کے بعد تو علم حاصل کر. یعنی علم سے پہلے ادب سیکھ. علم سے پہلے ادب. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی کسی نے پوچھا کتنی دیر آپ نے علم حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے 20 سال ادب سیکھا اور 2 سال علم پڑھا.
اور آپ فرماتے ہیں وہ جو 2 سال میں نے علم پڑھا وہ بھی ادب سیکھ لیتا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ گزرے ہیں، قرون اولیٰ کے جو لوگ گزرے ہیں، اور آج بھی جو علماء ربانیین ہیں، وہ علم پڑھانے سے قبل ادب سکھاتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے استاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں کتابوں سے ملتا ہے نا، یہ 20% ہے، اور جو میرے ساتھ رہنے میں، میری صحبت میں تمہیں ملے گا، تم جو مجھ سے آداب سیکھو گے، میرے ساتھ اپنا وقت گزارو گے، وہ تمہیں 80% وہاں سے مل رہا ہے۔ یعنی آداب کا سیکھنا علم کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ادب نہ ہو، مفتی صاحب قبلہ نے ابتدان میں یہ بات کہی، فرمایا تھا کہ کسی صاحب بزرگ کی بارگاہ میں، کسی صاحب حقیقت کی بارگاہ میں بیٹھنا وہ دوبالا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی خانقاہ کا سرما مل جائے تو پھر آنکھیں زیادہ روشن ہو جاتی ہیں، اور علم میں جو ہے وہ مستعدی آ جاتی ہے، اس میں زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ وہ لوگ کامیاب رہے کہ جنہوں نے علم کے ساتھ ادب سیکھا، ان کی حسن کردار، حسن افعال، گفتار، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ادب کی جو ہے وہ بٹی میں جب اپنے آپ کو پگھلاتے ہیں تو ان کے علم کا جو حسن ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور علم نافع بن جاتا ہے۔ ٹھیک، علم کے لیے بھی یہ بات شرط ہے، علم نافع ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے، اور اگر علم جو ہے وہ کسی دوسرے معاملات میں حاصل کر لیا، علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، ٹھیک، شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن جو اپنا ادب والے لوگ ہیں، جب وہ علم کم بھی ہو تو وہ فاروق اعظم، وہ صدیق اکبر، وہ عثمان ذوالنورین، وہ مولا علی شیر خدا جیسی ہستیاں بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی موجود ہے۔ وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو باب مدینۃ العلم ہیں، اگر ان کے ادب کا ہم حال دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں نماز عصر قضا کر دیتے ہیں، لیکن اس بات کو، ادب کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب، علم بھی پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے، تحمل، برداشت، یہ ساری چیزیں علم بنیادی طور پہ آپ کے مزاج میں ایک سنجیدگی اور متانت لے کے آتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جس طرح سے ذکر ہوا کہ ادب پہلے سیکھا اور اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ انسان کے مزاج میں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا تعلق بھی ادب کے ساتھ ہے، علم کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً علم کا جو نور ہے وہ انسان کے اندر علم، بردباری، برداشت، تحمل، یہ نور بھی اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ حالانکہ علم تو بڑا تھا شیطان کے پاس، اس نے کہا انا خیر منہ، یہ نعرہ بلند کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ کہا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، اور بردباری نہیں تھی، تو رب کائنات نے پھر فرمایا کہ میری بارگاہ سے تو راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں جب علم کا نور آتا ہے تو برداشت اور علم بردباری کیسے آتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ سے اس کا بڑا پیارا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ثمامہ بن سلال کو جب گرفتار کر لیا گیا سرکار دو عالم کے غلاموں نے، اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا بھی ہے، دشمن مصطفیٰ بھی ہے، اور یہ قاتل بھی ہے، اور اس کو ہم نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے قبیلے کا بڑا سردار، بڑا لیڈر آدمی تھا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا مصنوی کے ساتھ۔ تو کریم آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا ثمامہ تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس کے پہلے جو جملے تھے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کہنے لگے جی آپ نے قتل کرنا تو کر دیں، آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ بھی قتل کیے جائیں گے، اگر کرم کریں گے تو میرے لوگ بھی آپ کے ساتھ شفقت کا برتاؤ برتیں گے۔ حالانکہ اتنے سخت جملے تھے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا اس کا احوال پوچھ رہے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے قتل کرنا تو کر دیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کا دیکھیں علم، دیکھیں بردباری، دیکھیں کریم آقا مسکرائے، فرمائے اسے اپنے میرے گھر سے جاؤ اور دودھ پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ پھر کریم آقا تشریف لے جاتے ہیں، دوسرا دن پھر ہوتا ہے کریم آقا پھر جلوہ فرما ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ثمامہ تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وہ پھر وہی جملے، اور یہاں تک ایک سخت جملے استعمال کرتا ہے کریم آقا علیہ السلام، پھر مسکراتے ہیں، چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی میرے گھر سے کھانا پیش کیا جائے، دودھ پلایا جائے۔ تیسرے دن جب واقعہ پیش رونما ہوتا ہے وہ اس طرح کہ کریم آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کریم آقا آتی فرماتی اس کو آزاد کر دیا جائے، تو وہ جناب دوڑ کے جاتا ہے اور غسل کر کے دوڑ کے دربار مصطفیٰ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، پہلے آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض تھے، لیکن میں حیران ہوں آپ کا علم، آپ کی برداشت، آپ کی بردباری، کہ میں اتنے سخت جملے کہہ رہا ہوں
اور آپ پھر بھی مجھے اپنے گھر سے لنگر بھی عطا کر رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ پہلے سب سے زیادہ مبغوض تھے, آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. آپ کا مدینہ پاک سب سے زیادہ معاذ مجھے برا لگتا تھا, اب سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. کریم آقا علیہ السلام تشریف لائی غزوہ سے, تو آپ تھکے ہوئے تھے, تو کریم آقا لا ینام قلبی کے تحت آپ استراحت کے لیے لیٹ گئے, تو آپ کی تلوار مبارک بھی تھی. وہاں سے ایک دشمن خدا گزرا, دشمن مصطفیٰ, اس نے تلوار پکڑ لی اور تلوار پکڑ کے کہتا ہے کہ چلو میں قتل کر, پھر سوچا کہ سوئے نہیں, بیدار کر کے قتل کرتا ہوں. کریم آقا کو بیدار کر کے کہتا ہے بتائیں آپ کو کون بچائے گا؟ تو کریم آقا کے لبوں سے نکلا اللہ. آپ ڈاکٹر صاحب میرے کریم آقا کی برداشت دیکھیں, میرے کریم آقا نے تھر تھر آ کے کانپا, تلوار گر گئی. کریم آقا نے تلوار اٹھائی, فرمایا اب تو بتا تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ سے بڑا کریم ہی کوئی نہیں ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے اسے اس برداشت کی وجہ سے وہ بندہ دار اسلام میں داخل ہو. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور شاید یہ سب سے زیادہ اہم پہلو ہے کردار کی پازیٹیوٹی کا, اور اس کی خوبیوں میں سے خوبی ہے زبان پر کنٹرول. عربی میں بھی مقولہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. ادب کے لوگوں میں بھی بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بات کریں تاکہ آپ پہچانے جائیں. زبان کا جو کنٹرول ہے, الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے, مجلس کے مطابق گفتگو کرنا, اور کہتے ہیں کہ زبان انسان 4 سال کی عمر میں سیکھ لیتا ہے, لیکن ان لفظوں کا استعمال کہاں, کیسے اور کتنا کرنا ہے یہ عمر لگ جاتی ہے سیکھنے میں. بڑے لوگوں کا کیسے رویہ رہا؟ جی بہت شکریہ. الانسان و تحت اللسان, کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کے افکار, اس کے نظریات, اس کی سوچ اور وہ ساری چیزیں جب وہ زبان سے کلام کرے گا تو سمجھدار سمجھ جائیں گے کہ اس کا علمی, فکری, تربیتی لیول کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا, ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو لفظ فرمایا اس کا محبت والا ترجمہ یہ ہے کہ اے معاذ تیرا بھلا ہو, لوگ اسی زبان کی وجہ سے ہی تو جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. ٹھیک. کیوں؟ کفر, شرک جیسا عظیم تر گناہ وہ زبان سے صادر ہوتا ہے, اور ایمان, ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کریم جیسا ترانہ سرمدی بھی اسی زبان سے جاری ہوتا ہے. اسی زبان سے گالی گلوچ, غیبت, یہ سارے گناہ اسی سے ہوتے ہیں, جھوٹ اسی سے ہے. لیکن قرآن کی تلاوت, محبت, خدمت, حضور کی نعت, نبی پاک علیہ السلام کے دین کی یہ ساری باتیں, واعظ و نصیحت, یہ ساری کی ساری یہ بھی اسی زبان سے, انسان کی زبان سے صادر ہوتی ہیں. لیکن عام لوگوں کے لیے تو, ہر انسان کے لیے تو یہ ضابطہ اخلاق ہے ہی صحیح کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو, کہ تمہیں پتہ چلے. ایسا نہ ہو کہ تم بولنے کے بعد پھر ساری زندگی اس میں پچھتاتے رہ جاؤ کہ یہ میں نے کیوں کہا اور کس وجہ سے کہا. تو علماء کے لیے, مشائخ کے لیے اس کا خیال رکھنا اور اپنے زبان کے استعمال میں محتاط رہنا یہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. اس لیے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ دوسروں کے لیے حجت بنتے ہیں. صحیح. لوگ انہیں فالو کرتے ہیں, لوگ ان کا حوالہ دیتے ہیں. تو ان کی زبان سے اگر نفرت, بغض, دوسرے کی توہین, دوسرے کی پگڑی اچھالنے جیسے جذبات کو پروموٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے جو ان کے گرد و پیش رہنے والے ہیں وہی ان کے اندر پینیٹریٹ کرے گا, وہی سرایت کرے گا, اور پھر ان کے چاہنے والوں میں وہی ماحول ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے گرد و پیش بیٹھنے والوں کو سنجیدگی, متانت, محبت, عفو, درگزر اور دوسرے کی بات کو سننا تحمل کے ساتھ سکھاتے ہیں تو یہ چیز ان کے چاہنے والوں میں بھی نظر آئے گی. الولد سر لابی, اس کا کیا مطلب ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کا, مرید اپنے شیخ کا, بیٹا اپنے باپ کا عکس ہوتا ہے. اس عکس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں اس کے کردار کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے, اس کی گفتار کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے, اس کے افکار کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, انہوں نے کیا حکمت کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جراحات اللسان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرماتے ہیں کہ تلوار سے لگائے ہوئے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ختم ہو جاتے ہیں, لیکن زبان سے جو کٹ لگ جاتا ہے
وہ ساری زندگی رستا رہتا ہے اور اس کی کثرت انسان ساری زندگی محسوس کرتا ہے. اس لیے اس کے استعمال میں، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ یہاں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دو جبڑوں اور جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں اور ابھی ایک پہلو باقی ہے اور پھر اوور آل ہم اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں گفتگو کو. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج ہم علم کے مختلف زاویوں پہ اور اس سے پیدا ہونے والی مختلف خوبیوں پہ بات کر رہے ہیں. اور علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور اسی لیے اس کے ذریعے روشنی دکھائی جاتی ہے، فکر کو اور ذہنوں کو، تیرگی کو ختم کیا جاتا ہے. جہالت کی تیرگی ختم ہوتی ہے علم کی روشنی سے، اور صاحبان علم جو ہے وہ مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں حضرت علم کی اس روشنی اور اس کے نور ہونے کے تناظر میں؟ جی، بے علم چون شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، اور ایک لیڈر کے لیے صاحب علم ہونا، جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات میں سے قرآن میں جو فرمایا گیا کہ میرے حبیب کیا ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. واہ سبحان اللہ. یعنی پتہ یہ چلا، اور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اس کی سادہ لفظوں میں بڑی خوبصورت عکاسی فرمائی ہے کہ علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو. یعنی جو شخص معرفت نہیں رکھتا، جو شخص معرفت کے اسلوب نہیں جانتا، وہ کسی کو کیسے سکھا سکتا ہے؟ صحیح. اب ایک لیڈر کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کا صحیح سمت پہ چلنا، صحیح سمت کی طرف جانا، اس کا علم ہونا، معرفت کا نور ہونا، یہ بہت ضروری امر ہے. صحیح. اگر وہ خود صاحب معرفت نہیں ہے، اگر وہ خود صاحب علم نہیں ہے، دیکھیں قرآن مجید جب دین متین کا ابتدا ہوتی ہے تو پہلی جو آیات مقدسہ ہیں وحی کی، وہ کیا ہیں؟ وہ علم سے متعلقہ ہیں. صحیح. وہ پڑھنے سے ہیں، وہ قلم سے ہیں، وہ روشنائی سے ہیں، وہ روشنی حاصل کرنے سے ہیں. اور روشنی ہمیشہ علم سے حاصل ہوتی ہے، اور علم کی جو شناسائی ہے، علم کی جو روشنی ہے، اور دیکھیں یہ علم ہی کا کمال ہے کہ علم کی وجہ سے جو ہے دین میں بھی لوگ آگے بڑھے اور دنیا میں بھی. صحیح. وہ ٹیکنالوجی کا دور ہو، وہ سائنس ہو، وہ قرآن مجید کی معرفت ہو، وہ احادیث مقدسہ کا علم ہو، یہ تمام چیزیں علم ہی کا تو نور ہیں. صحیح. اگر علم ایک نور نہ ہو تو ان تمام چیزوں سے جو ہمیں روشنائی ملتی ہے، جو آشنائی ملتی ہے، وہ کیسے روشنی میں تبدیل ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ضلالت و گمراہی سے، جہالت سے وہی شخص نکلتا ہے جو علم کے قریب آتا ہے، اور جو علم کے قریب آتا ہے پھر اس کے لیے اندھیرے نہیں رہتے، اس کو معرفت خداوندی بھی ملتی ہے، اس کو معرفت قرآن بھی ملتی ہے، اس کو معرفت احادیث بھی ملتی ہے، اور اس کو تمام علوم کی معرفت تب ملتی ہے جب وہ علم کے قریب آتا ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ معرفت اسے ملتی ہے جو علم کی قدر بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرتا ہے لیکن اس علم کی قدر نہیں کرتا. جو علم کی قدر کرتا ہے اس کو علم سے روشنائی ملتی ہے اور اسی کو منازل میں جو ہے بلندی ملتی ہے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ آج کی اس گفتگو کا حاصل گفتگو کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، دیکھیں جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ جو علم ہے یہ ظلمات سے نور کی جانب لے کے جاتا ہے. اور دیکھیں یہ علم کا نور ایسا ہے کہ سورج بھی نور دیتا ہے، روشنی دے رہا ہے، چاند بھی دے رہا ہے، ستارے بھی دے رہے ہیں، لیکن معین وقت کے لیے. لیکن پھر یہ غروب ہو جائیں تو ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. لیکن علم کا نور ایسا ہے کہ اندھیرا ہو تب بھی وہ اس کا نور جاری و ساری رہتا ہے. بندہ قبر میں بھی چلا جائے تو وہ یہ روشنی جاری رہتی ہے. قرآن آ کے اس کی شفاعت کرتا نظر آتا ہے. یہ علم کا نور ایسا. صحیح. اب دیکھیں پھر علم والے کا مقام کتنا بڑا ہے جو علم کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور یہ نور لوگوں کے قلب و روح میں اتارتا ہے، فہم و ادراک میں ڈالتا ہے، تو جناب یہ ذہنوں میں انڈیلتا ہے. تو اس کا پھر مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ کائنات و استبود کے اندر جتنی مخلوق ہے جو علم کا نور پھیلانے والا ہے، کائنات مخلوق کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے.
آسمان کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی نظر آتی ہیں۔ اور علم کا مقام اتنا اونچا ہے، سرکار دو عالم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14 رات کے چاند کی ستاروں پہ فضیلت کیا ہے۔ بات ہے۔ اور کریم آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے عام امتی پر جس طرح میری فضیلت ہے، ایک عالم دین کی مخلوق پر ایسے فضیلت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب آج کی ساری اس گفتگو کی روشنی میں کیا آپ جی بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ ہم نے علم سے حاصل ہونے والے نور پر اس کو اختتام پذیر کیا ہے کہ علم نور کے حصول کا سبب ہے، اور اس سے پیچھے جتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں کہ جس علم کے اندر تکبر نہ ہو، عجز و انکساری ہو، حلم ہو، زبان پر کنٹرول ہو اور مؤدب ہو، جی جب یہ سارے عناصر ایک عالم میں، علم والے میں موجود ہوں گے تو یقیناً اس کا علم یخرجہم من الظلمات الی النور، ان اوصاف کی وجہ سے ہی علم اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کی دو تعبیرات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا علم اس کے لیے نفع بخش بنے گا کہ اس پر اس کے لیے عمل کی توفیق ہو جائے گی، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت اور حقیقی جو عرفان ربانی ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام اور علماء ربانیین، علماء سو کی بات نہیں، علماء ربانیین کے احوال کو پڑھیں، وہ ان صفات سے متصف ہوئے، علم خود ان کے لیے بھی نور بنا اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی نور بنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت کیا پیغام عطا فرماتے ہیں آخر میں؟ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ واہ، یعنی علم حاصل کرنے والے کو اس دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی اسی کو عزت ہے، کیونکہ وہ نافع علم لے کر جب جاتا ہے، وہ قرآن کا علم لے کے جاتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا علم لے کے جاتا ہے، تو قبر حشر میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اپنی زندگی جو گزاری ہے علم نافع کو حاصل کیا، پھر اس کو اپنے آپ پر وارد کیا۔ واہ، مشائخ کے لیے، مبلغین کے لیے یہ بات ضروری امر ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس علم کو اپنی ذات پہ وارد کیا جائے، پھر اس سے جو نور ملتا ہے نا وہ اس کے لیے کہکشاں بن جاتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کے معاملات حل ہوتے ہیں، اور اس کی جو ذات ہے وہ تقرب اللہ کی مصداق بنتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ علم اس کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیا بات، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کا، جناب احمد علی دانش آپ کا۔ ابھی ہم آپ سے کلام شامل کرتے ہیں، آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں اور چند اشعار نعت کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے کہ پرتوے حسن پیمبر ہے مدینے کی ہوا، واہ 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 واہ، پرتوے حسن پیمبر ہے مدینے کی ہوا، میری سانسوں کو میسر ہے مدینے کی ہوا، کاش وہ لمس ہو میرے بھی تخیل کا نصیب، کاش وہ لمس ہو میرے بھی تخیل کا نصیب، آج تک جس سے معطر ہے مدینے کی ہوا، آج تک جس سے معطر ہے مدینے کی ہوا، بوسائے گنبد خضرا ہے مقدر اس کا، حسن و رعنائی کا پیکر ہے مدینے کی ہوا، اس کو حاصل ہے طواف در والا کا شرف، ساکن روضہ اطہر ہے مدینے کی ہوا، اور حاصل ہے کسے قرب کی ایسی منزل، میرے آقا کے کریں تر ہے مدینے کی، نار دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے دل کو، اب میرے جسم کے اندر ہے مدینے کی ہوا، نار دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے دل کو، اب میرے جسم کے اندر ہے مدینے کی ہوا، ہر کسی کے لیے بازو ہیں کشادہ اس کے، ان کے الطاف کا مظہر ہے مدینے کی ہوا، اور بزم عالم میں کہاں پر نہیں شہرا اس کا، راحت دیدہ سرور ہے انشاءاللہ آپ سے سرور کا بڑا خوب استعمال استعمال ہے۔ بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کلام شامل کرتے ہیں جناب احمد علی دانش۔ وقت دے کرم دے
دھاریں سرکار دے دوارے وگ دے کرم دے دھارے سرکار دے دوارے بے وکھرے نے نظارے سرکار دے دوارے وکھرے نے نظارے سرکار دے دوارے ملدا اے چین دل نوں آندے نے یاد جد وی ملدا اے چین دل نوں آندے نے یاد جد وی جڑے میں دل گزارے سرکار دے دوارے جڑے میں دل گزارے سرکار دے دوارے اور ملدی نہیں ہور کدرے اے ہو جئی تسلی کہ ہس دے نے غم دے مارے سرکار دے دوارے ہس دے نے غم دے مارے سرکار دے دوارے اور میری بھی گل بنی ہے تیری بھی گل بنے گی تیری بھی گل بنے گی کتھے سرکار دے دوارے سرکار دے دوارے سرور میں ہو گیا ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان